عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام دوستوں بزرگوں، آپ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال بھی ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا. یہ گنہگاروں کے گناہوں کے بخشوانے اور نیکیاں حاصل کرنے اور اللہ کی رحمت اور بخشش اور جہنم سے رہائی کے لیے ہمارے لیے سیزن کا مہینہ، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ سراپا رحمت کی رحمت. کسی نے کہا ہے رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ. رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ. کرم ان کا دیتا ہے صدا مانگ ارے مانگ. کرم ان کا دیتا ہے صدا مانگ ارے مانگ. اور درمیانی عشرہ بخشش و مغفرت کا ہے. بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. اپنے شان کریمی اور آپ اپنے فضل و کرم کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں بغیر توبہ کی معاف فرما دیتا ہے. اور آخری عشرے میں جو جہنمی لکھے جا چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اعمال بد کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، اللہ ان کو جہنم سے رہائی کا اعلان، جہنم سے آزادی کا اعلان، اس کا شان کریمی ہے. تو تمام اعمال کی روح جو ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات، سب کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. بندے کا جب یہ تصور پختہ ہو جائے کہ ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے پیش نظر رہے، اپنے کو یوں محسوس کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اب دیکھو روزے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے، کمرہ بند ہوتا ہے، فرج میں فریزر میں کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود ہوتی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن بندے کو اللہ سے ایک تعلق اور نسبت جڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. شدید بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء اور معقولات، مشروبات ساری موجود ہوتی ہیں، لیکن کھاتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تصور میں ہوتا ہے، اللہ کے یاد میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ اپنے ساتھ سمجھتا ہے. وہ معکم اینما کنتم، وہ تو آپ اور ہمارے ساتھ اکٹھے ہیں، آپ اور ہم کہیں بھی، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی کے حال میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا. تو ذکر کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا فلسفہ روح ہے اللہ کی یاد. اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑے سے بڑا عمل اور سب سے بڑے سے بڑی نعمت اور دولت ہے اللہ کا ذکر اور یاد. تو الحمدللہ نماز بھی وہی پڑھے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا ذکر اور یاد ہوگا. روزہ بھی وہی رکھے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے گا اور اللہ کی یاد میں اور تصور میں اور دھیان میں رہے گا. حج و زکوٰۃ بھی وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوگا، محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی. تو وہ مال ملکت خرچ کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے وہ فریض حج پہ جائے. تو تمام اعمال کی روح اور جان کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا ذکر دو قسم کا ہے، ایک زبان کے ساتھ، ایک قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ. استغفار پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تلاوت قرآن، درود و سلام، یہ سارے زبانی اوراد، وظائف اور اذکار ہیں. ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے.
حضور نے فرمایا کہ روزے دار کی خاموشی وہ تسبیح ہے، سبحان اللہ۔ روزے دار کی نیند وہ عبادت ہے۔ روزے دار اگر نفل پڑھے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض پڑھے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ روزے دار کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو عطر امبیر سے زیادہ پسندیدہ اور پیاری ہے، محبوب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور اپنے کو وہ حلال پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے پوری زندگی اس پہ حلال کی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں آزمانے کی اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے، جن میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ چیزیں آپ کو استعمال نہیں کرنی۔ اللہ کے حکم کے تعمیل میں وہ جائز اور حلال اور پاکیزہ چیزوں